شیخ نے ایک سوال کیا ہے اور سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے علماء کا خطبہ تقریریں درس سنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر کے لوگوں کی بھی سنتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی ان کا منہج صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا منہج صحیح نہیں ہے لیکن بات تو صحیح کرتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز غلط لگتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور قرآن پاک سورۃ آل عمران کی آیت، اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں جہاں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخون فی العلم کا تذکرہ کیا، وہی بیان فرمایا کہ کچھ محکمات آیات ہیں، کچھ متشابہات۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ، یہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کیا مطلب ہے؟ ان کا دل کتاب و سنت کے لیے صاف نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں بدعات ہے۔ کیا ہے؟ محدثات اور بدعات، یعنی کتاب و سنت کے خلاف جو بدعات ہوتی ان کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ اے عائشہ خبردار، عائشہ خبردار، یہ ایسے لوگوں سے دور رہنا، اور عائشہ ان کے متعلق لوگوں کو بھی آگاہ کرنا تاکہ لوگ بھی ان سے بچے رہیں۔ اتنی بڑی زبردست آیت ہے کہ اس میں اگر وہ حق بات بھی کہہ رہا ہو، جب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ کیوں؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی شیطان، کتنی بڑی بات کہتے ہیں، شیطان کسی سے کوئی شرک و بدعت یا کوئی گناہ کا کام کروانا چاہتا ہے تو پہلے اس سے 50 اچھی باتیں کہلواتا ہے، پہلے اس سے سینکڑوں باتیں اچھی کہلواتا ہے، اور جب لوگوں کا دل اپنے طرف مائل کر دیتا ہے تو بیچ میں وہ بدعت ٹھوکتا رہتا ہے، اور لوگ پہلے ہی اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ لوگوں سے بدعت کی باتیں بھی پیش کرتا ہے تو اس کو وہ بدعت بھی ان کو بری نہیں لگتی۔ میں سمجھتا ہوں دوستو، جب اتنی واضح ہے ایک آیت ہے۔ نمبر 2، کیا آپ بتائیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یا شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، سب ہوں گے، غیر مسلم کو دیکھ لیں، 1 گھنٹے کی تقریر جب کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو 1 گھنٹے کی تقریر میں ہو سکتا ہے 100 باتیں اچھی بھی کرتا ہوں، ساری باتیں غلط تو نہیں ہوتی، ساری باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، قرآن پاک میں سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء دونوں جگہ اس مفہوم کی آیت موجود ہے، جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اے نبی وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، آپ پر قرآن نے نازل کر دیا ہے۔ کیا نازل کر دیا ہے؟ جب بھی کسی محفل میں قرآن یکفر بہ، قرآن کا انکار کیا جائے، اور یستہزأ بہ، یا اس کا مذاق اڑایا جا رہے ہو، تو ایسی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ ہاں، اگر دینی گفتگو کرنے کے بجائے کوئی دنیاوی گفتگو کاروبار کی کر رہے ہوں تو اللہ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذرا سوچو۔ پھر اب آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو منع کیا، اللہ نے نبی کو منع کیا ایسی مجلس میں
ایسی مجلس میں جانے سے منع کیا، جانے سے منع کیا نا، حالانکہ میں نے کہا مجلس میں ساری چیزیں بری نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی اس میں فتح کیا لگے گڈ مٹ کرنے والی مجلسوں میں بھی جانے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کسی ایسے آدمی ایسے انسان کی باتیں دین کی کہ جو کبھی بڑی اچھی باتیں کر جاتا ہے لیکن بیچ میں کچھ نہ کچھ وہ غلطیاں شرک کی بدعات کی یا منہج کے خلاف کتاب و سنت کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو سرے سے اللہ نے ایسے انسان کی باتیں سننے سے ہمیں منع ہی کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ قرآن پاک سورۃ المائدہ اور سورۃ نساء دو جگہ آیا تھا نا، دونوں بالکل مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہی نصیحت کر سکتے ہیں کہ اگر وہ 100 باتوں میں سے 90 باتیں اچھی کرتا ہے، 10 باتیں بھی فراڈ کی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے پاس کیوں جاتے ہیں جس کے متعلق آپ سمجھ نہیں سکتے کیا غلط کہہ رہا ہے کیا صحیح کر رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور آج یاد رکھیے گا، ابھی رمضان سے پہلے ایک جگہ ساؤتھ انڈیا میں تھا، تو اس علاقے کے نام نہیں تو بہت بڑے عالم، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، ہمیں تو بہت اچھی لگی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھی لگے کہ نہیں لگے گی۔ کہتے ہیں کہ آج سننے والے 2 طرح کے ہیں، سننے والے 2 طرح کے، ایک ہیں جن کو کان کا ذوق ہے، ایک ہے جن کو دل کا ذوق ہے۔ کان کا ذوق اور قلبی ذوق، بڑی پیاری بات کی، بڑے تجربے کار، نام نہیں لیتا، ان کی تقریر تھی، انہوں نے اپنی تقریر ہم کو اپنا وقت ہم کو دیا اور 2 منٹ میں ختم کر کے وہ بات کہنے لگے۔ کچھ اور لوگ تقریر کر کے پہلے جا چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آج ایک ہے کان کا ذوق اور دوسرے ہے دل کا ذوق۔ بہت پیاری بات کہی، کہا کان کا ذوق ہے گانا والا چاہیے جو گا کر کے نعوذ باللہ یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں مشائخ نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تو جلال میں آتے، کان ہو مندر جیس، چہرہ سرخ ہو جاتا، آنکھیں لال ہو جاتی، معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام سب کو تیار کر کے فوج پر لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے، ہم نے کچھ واحدین کو دیکھا واللہ وہ جہنم کے حالات بیان کرتے تو وہ بھی گا کے راگنی کے ساتھ، نہیں سمجھے؟ جہنم کی باتیں بیان کرتے، عذاب قبر وہ بھی کیسے گا کر کے۔ یہ کان کا ذوق جن کا ہے ان کو بڑا مزہ، کیا پیاری آواز ہے، کیا ہے کان کا آواز۔ یا چٹکلے چھوڑنے والا ہو، وہ بھی عورتوں کے متعلق کوئی لطیفہ سنانے والا ہو تو پورا بامبے امٹ پڑے گا۔ یہ صرف کس کا ہے؟ کان کا ذوق۔ اور ایک ہے دل کا ذوق۔ دل کا ذوق کیا ہے؟ آدمی باتیں ایسی کہے، ایسے انداز میں کہے کہ کان کو اچھی لگے نا، لیکن دل میں بات اتر جائے، دل میں اتر جائے، ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اصلاح کی فکر پیدا ہو، احساس ہو، اس کے ایمان میں قسم کی تازگی آئے، کچھ حوصلہ ہو جائے۔ کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قلب۔ تو یہ زمانہ دل کان کے ذوق والا ہے۔ اور ہمارے ایک ساتھی ہیں جامعہ سلفیہ میں، وہ کہتے ہیں کان کا عشق ہے یہ۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کان کا عشق ہے۔ سارا معاملہ یہیں تک ہوتا ہے، دل پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے مشائخ آج فتاوے موجود ہیں، یاد رکھو، کہتے ہیں چیلنج کرتا ہوں میں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کے علاوہ کبھی کوئی چیز ترنم سے نہیں پڑھی ہے، حدیث بھی ترنم سے نہیں پڑھی ہے۔ حدیث حالانکہ حدیث رسول ہے، ترنم سے نہیں پڑھی، صرف قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھا جائے گا، باقی ساری چیزیں ترنم کے ساتھ نہیں، بلکہ ایسے انداز میں جس سے انسان کے
دل پر اثر ہو سمجھا کر کے پڑھا جائے گا۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ چٹکلے چھوڑنے والے جو طرح طرح کی، اور آج سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، جو ایسی باتیں کرے جس سے نوجوانوں کی آزادی کا کچھ نہ کچھ تھوڑا سا چسکا لگتا ہو۔ نہیں یہ بھائی نارمل بات کرتا ہے، یعنی شرک کو شرک نہ کہے۔ مثال کے طور پر اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، ہم نے تقریر کی، 10-12 علماء نے اور کیا، یہ UK کے بات بتا رہا ہوں، سب لوگوں نے اعلان کیا کانفرنس بڑی کامیاب۔ پھر آخر میں ایک صاحب آئے، بردر آئے کہ برادر کیا کہتے، بردر، سسٹر نہیں تھی بردر تھے، اسٹیج پر آئے۔ آسٹریلیا میں مسجد کے اندر وہ جو گولی چلی تھی مرتبہ، کہا دیکھو دیکھو کتنی لچھے دار، دیکھو آج سارے لوگ اہل حدیث، حنفی، بریلوی، سنی، شیعہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں آج اس کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے، زمانہ کس کا ہے؟ دیکھو آیا گولی مارنے والا یہ نہیں پوچھا تم وہابی ہو یا سنی ہو بریلوی، صرف مسلمان، اس لیے بات اسلام کی ہونی چاہیے۔ دیکھا واقعی بات تو ایسی کر گیا کہ پوری کانفرنس پر چھا گیا وہ، لیکن کتنا بڑا بیڑا غرق کر دیا اس نے، یہ عقل والا سمجھے گا۔ اس نے توحید کی توہین کر دیا، توحید کی، شرک کا سپورٹ کر دیا۔ یہی ہوا نا کہ شرک بدعت پر بات نہیں کرنی چاہیے، یہی ہوا نا۔ اب ذرا سوچیں، جس دین کی ابتدا توحید سے ہو اور شرک کے مٹانے سے ہو، اس کی اہمیت گھٹا دیا، اس کا زمانہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچو معاذ بن جبل کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کتنے بڑے صحابی ہیں؟ معاذ بن جبل، جن کے متعلق عمر بن الخطاب کہتے ہیں یہ صحابی نہیں امہ ہے، ابو عمر عبداللہ بن مسعود کہتے یہ ایک پوری امت ہے۔ اور پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے تمام علماء کا سردار ہمارے معاذ بن جبل کو قیامت کے دن اللہ بنا کے اٹھائے گا۔ عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ اے ابو بکر، عمر، اے عثمان، علی، یاد رکھنا پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا معلومات کس کو ہے؟ معاذ بن جبل کو ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی معاذ کو اللہ سن براتے، معاذ سنو ادھر آؤ، مشکات سے حدیث پڑھی جا رہا ہے، اوصانی خلیلی بعشر کلمات، یہی آنا ہے نا، اوصانی خلیلی بعشر کلمات، کتاب الایمان میں، کتاب الایمان میں، اے معاذ لا تشرک باللہ، معاذ خبردار کبھی زندگی میں شرک نہیں۔ کوئی امید رکھ سکتا تھا؟ ابو بکر معاذ سے کوئی امید رکھ سکتا کہ شرک کریں گے؟ لیکن گندگی ہے، نجس ہے، نجاست سے ہمیشہ آگاہ کیا جاتا ہے۔ اللہ سے فرمایا اے معاذ خبردار لا تشرک باللہ، زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا، گرچہ وَإِن قُطِعْتَ حُرِّقْتَ۔ تو میرے بھائی ذرا سوچیں، ایسی باتیں کہہ دینے سے نقصان کتنا بڑا کہہ رہا ہے، لیکن روشن خیالوں کو بات نہیں، بات تو بالکل بجا ہے کہ فسادات میں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کس فرقے کے ہیں، مسلمان کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میں سارے فرقے کی باتوں کو شیئر کر کے اسلام کی بات کرنی چاہیے۔ اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کتاب اللہ سنت نہیں، شرک کی بات کرو وہ بھی اسلام ہے۔ میرے بھائیوں تو یاد رکھے گا، نبی علیہ السلام کی پیاری لاڈلی مادی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اونچا مقام، نبی کی محبوبہ ہے، نبی محبت کرتے ہیں، کبھی کبھار ماں بھی کہتے ہیں، کہتی جب نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد نہلایا جا رہا تھا تو میں بھی پانی لا کر کے ڈالنے والی تھی، پکڑانے والی تھی۔ کسی نے پوچھا بتاؤ نبی نے سب سے آخری بات کیا کی تھی؟ کہہ رہی تھی ہم ادھر نہلا رہی تھی، اس جنازے والے، اس سے پہلے ایک دن صرف 24 گھنٹہ پہلے
اللہ سن نے فرمایا نہانے کے دل کہہ رہا ہے میں نہلا رہی تھی، حضرت عائشہ پانی گرا رہی تھی، اتنی میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں جس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بعض روایتوں میں 9 نصیحت کی، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ هُرْتَ، خبردار زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا گرچہ کاٹ کے بوٹ۔ کہتے آخری وصیت اللہ کے رسول کی تھی۔ میرے بھائی اب آپ بتائیں شرک کی بدعات کی کتنی تردید کرنے کی ضرورت ہے؟ آج یہ چھوڑ دیا جائے تو سب وہی ہو جائے گا جو دنیا کے سارے مذہبوں کو ہو چکا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا دوستو، اسی لیے یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے، اور ہم صراحت کے ساتھ کہہ دیں آج جو عذاب امت پر آ رہا ہے پتہ نہیں اس سے بڑا عذاب کب آ چکا ہوتا، لیکن سورۃ ہود کی آخری آیات ہیں، میں سمجھو جس کی برکت سے یہ عذاب آیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی والارض۔ اللہ نے فرمایا یہ پورے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، عاد کی قوم، سمود کی قوم، صالح کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں تک کہا جاتا ہے اتنے سارے انبیاء کی قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک ہی بات کہی، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی اگر ان میں ایک گروہ ایسا ہوتا، آج ہم پر اعتراض کریں کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت، شرک بدعت، اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اب زمانہ ہے صرف اسلام پر بات کرو سب ایک ہو جائے۔ پتہ نہیں توحید و شرک کیسے ایک ہوگا، سنت و بدعت کیسے ایک ہوگی۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجیناہم۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ہلاک کیوں ہوئی؟ ان کے اندر کوئی ایسی جماعت پاورفل نہیں تھی جو اسٹیج پر کانفرنسوں میں ممبروں سے محرابوں سے اعلان کرنے کی طاقت رکھتی ہو، ان کو شرک سے، بدعات سے، فساد سے، ان کو منکرات سے روکنے کی طاقت رکھتی ہو۔ ہلاکت کیوں ہوئی؟ ان کے درمیان کوئی ایسی پاورفل کوئی جماعت نہیں تھی جو توحید و سنت کا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور شرک و بدعت کو مٹانے کی فکر کر رہی۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے ساری قومیں ہلاک ہو گئی۔ ہلاک کیوں ہوئی؟ کوئی شرک سے روکنے والا نہیں، بدعت سے روکنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھے تھوڑے سے بیچارے دبے دبے چھپے رہتے تھے، ان کو آواز نکالنے کی طاقت نہیں تھی۔ پتہ چل گیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو اگر اسلام باقی رکھنا ہے تو کبھی توحید و سنت کے دعوت سے روکا نہیں جا سکتا، اور جس دن ان کو ختم کر دیا پھر وہی حشر ہوگا جو دوسری قوموں کا ہو چکا ہے۔ تو دوستو کہنے کے لیے تو میں نے کہا پوری کانفرنس پر غالب آ گئے، کیوں؟ لوگوں اب اسلام کی بات کی جائے، کیوں؟ آسٹریلیا میں مسجد کے اندر فائرنگ کی گئی تو انہوں نے یہ پکڑ کے نہیں پوچھا تم کس فرقے کے ہو، اس لیے فرقوں کی بات نہیں، بس اسلام کی بات۔ اب کس اسلام کی بات کی جائے؟ ہمارے بر صغیر میں ایک صاحب تھے، خلافت قائم کریں گے، خلافت قائم کریں، بڑا زوردار انداز۔ ان کے مجلس میں ایک شخص آیا، نام نہیں لیتا، بیٹھا،
اچھا بتائیں، اسلام کی ترجمانی کرنے لگے تو ایک ہمارے بھائی کی طرح کھڑا ہوا، ہاں صاحب آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ کہا موجودہ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، اس اسلام کی بات کریں جو 14 سال پہ اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے۔ کہا معلوم پڑا ہے کوئی نیا اسلام آپ پیش کر رہے ہو، ورنہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اسلام اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے۔ تو دوستو ضرورت ہے میرے خیال سے اس قسم کے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، بچنا، اور یہ کہہ دینا کہ ہاں توحید کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اتباع سنت کی، یہی تو ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے شیخ؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن و امان و ہدایت ان کو ملے گی جو کبھی شرک کے ساتھ اسلام میں شرک کو ملانا گوارا نہ ملاتے ہیں اور نہ لوگوں کو ملانے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے خیال سے بس ہونے کی بات، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے تمام نوجوانوں سے کہیں گے الحمدللہ ہمارے مولانا ہیں، مشائخ ہیں، ان کی کیسٹیں ہر چیز سے آپ کو بے نیاز کر دیں گی، کہیں پھسل نہ جائیں۔ اچھا کمال یہ دنیا کے کسی فرقے کا آدمی اتنا روشن خیال نہیں بنتا، بریلوی سے اپنی مولویوں کے سن لیتا، شیعہ سے اپنی مولویوں سے، لیکن یہ بڑے فراغ دل میں آتے ہمارے اہل حدیث نہیں سنے سب کی لیکن کرے اپنی۔ ساری کشادہ دلی کس کے اندر ہے؟ وہ تو کبھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب تو آپ کیوں اتنی فراغ دلی کرتے ہیں؟ وہ حق بات سننے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا، آپ باطل باتیں اس کے پاس سننے کے لیے جائیں۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا، چلیں۔